نصم صيام نبينا، ندع الذنوب ونحذر ونقوم مثل قيامه وعلى العباد. العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف و توصیفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں پیدا فرما کر ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے رشد و ہدایات کے لیے بہت سارے انبیاءوں کو بھیجا. درود و سلام ہو ان تمام انبیاءوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور
پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج کا میرا موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ محترم سامعین، اگر ہم معاشرے پر سرسری نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ خرابیاں موجود ہیں اور لوگوں میں بہت زیادہ بدعملی پائی جاتی ہے، اور ہمارے خیال میں اس کے بنیادی دو اسباب ہیں۔ پہلا یہ کہ ایمان کی کمزوری اور اس کے مقابلے میں شر اور برائی کا پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہونا، اور دوسرا یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاطر خواہ اہتمام نہ کرنا۔ محترم سامعین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ اگر پورے لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس ذمہ داری کو ادا کریں تو پورے معاشرے میں بہت حد تک برائیاں کم ہو سکتی ہیں۔ حضرات، معروف کا حکم دینے سے نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور منکر سے منع کرنے سے برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور معروف کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے سنتیں زندہ ہوتی ہیں اور بدعات ختم ہوتی ہے اور اچھے لوگوں کو تقویت ملتی ہے اور اہل شر برے لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، تو اہل ایمان کمزور پڑ جاتے ہیں اور اہل شر یعنی مجرم پیشہ لوگ طاقتور بن جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے پورے معاشرہ میں برائیاں عام ہو جاتی ہیں، برائیاں پھیل جاتی ہیں۔ محترم سامعین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص ایک دوسرے کے ذمہ دار ہے، اور تمہارے ذمہ داری کے متعلق کل اللہ رب العالمین سوال کرے گا اور تم سے پوچھے گا۔ مثال کے طور پر اگر ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری اولاد پر بنتی ہیں، اسی طرح اولاد ہیں، اولاد جب بڑے ہو جائیں تو اولاد کی ذمہ داری ماں باپ پر بنتی ہیں، اسی طرح شوہر ہے، شوہر کے کچھ ذمہ داریاں بیوی پر بنتی ہیں، اسی طرح بیوی ہے، بیوی کے کچھ ذمہ داریاں شوہر پر بنتی ہیں، اور اسی طرح ایک بھائی ہے، بھائی کے کچھ ذمہ داریاں اپنے بہن کے تعلق سے بنتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اہل توحید ہیں، مشرک کے تعلق سے جو آپ کے خاندان میں ہیں، ان کی تعلق سے کچھ ذمہ داریاں آپ کی بنتی ہیں۔ آپ کی یہ بنتی ہیں کہ آپ انہیں توحید سکھلائیں، توحید کو سمجھائیں، انہیں کہیں کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، ہمیں دعا اسی کے لیے کرنی ہے، اسی سے دعا مانگنی ہے، اور ہمیں مدد اللہ رب العالمین سے ہی مانگنی ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ حضرات، یہ ذمہ داری ہمیں اور آپ کو نبھانا ہے۔ اسی طرح اگر ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کے تعلق سے کیا بنتی ہے؟ اولاد کے تعلق سے ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، انہیں نماز پڑھانا سکھلائے، اور اسی طرح اگر اپنے بچوں کے اندر برائیوں کو دیکھے، شر کو دیکھے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح آپ کا بچہ ہے نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ اسی طرح آپ کا بچہ ہے گانے سنتا ہے تو آپ اس کو حکم دیں کہ گانے نہ سنیں۔ اسی طرح آپ کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن سکھلائیں، دین کی تعلیم دیں۔ حضرات، اسی طرح اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید میں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ نے کہا یہی لوگ کامیاب ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہا تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اور اسی طرح یہ جو لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں ان کے تعلق سے کہا کہ وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اور ایک مقام پر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک بہترین امت ہو، تم لوگ نکالے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرات غور کریں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امتی ہو۔ کیا وہ شخص بہترین امتی ہو سکتا ہے؟ امتی تو ہو سکتا ہے، کیا بہترین امتی ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، عبادت اللہ کی کرنے کی بجائے غیر اللہ کی عبادت کرے، اسی طرح دعا اللہ سے مانگنے کی بجائے غیر اللہ سے دعا مانگے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کریں، اولاد اللہ سے مانگنے کی بجائے غیر اللہ سے اولاد مانگے، اسی طرح بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہے، شفا اللہ سے مانگنے کی بجائے غیر اللہ سے شفا مانگے، اسی طرح اور بہت سارے چیزیں ہیں۔ کیا وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اور بہترین امت کے کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حضرات اسی طرح کیا وہ شخص بہترین امتی ہو سکتا ہے جس پر اللہ رب العالمین مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اللہ رب العالمین نے اس پر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہیں، اس کو کسی بھی حالت میں پڑھنا ہے، اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھیں، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھیں، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارتاً پڑھے۔ آپ نے غور کیا کہ نماز معاف نہیں ہے۔ حضرات آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ میں چھوٹ ہے، زکوٰۃ میں چھوٹ ہے، صوم میں چھوٹ ہے، حج میں چھوٹ ہے۔ زکوٰۃ میں کیا چھوٹ ہے؟ اگر آپ کا مال نصاب تک نہیں پہنچا ہے، اگر آپ کا مال نصاب تک نہیں پہنچا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح صوم ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ مریض ہیں، بیمار ہیں، سفر پر ہیں تو آپ کے لیے روزہ چھوٹ ہے، بعد میں پڑھ سکتے ہیں، بعد میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حج، اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اسی طرح آپ کا بدن کمزور ہے، نہیں جا سکتے تو آپ کو وہاں پر چھوٹ ہے، وہاں پر چھوٹ ہے۔ لیکن نماز پہ کہیں چھوٹ نہیں، آپ کو کسی بھی حالت میں پڑھنا ہی ہے۔ کیا وہ بہترین امتی میں شامل ہو سکتا ہے جو نماز کو چھوڑ دے؟ حضرات اسی طرح کیا وہ شخص بہترین امتی ہو سکتا ہے جو رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور لوگوں کے سامنے تو کہہ دیتا ہے کہ میں روزہ ہوں، لوگ تو مان لیتے ہیں، پیٹھ پیچھے جا کر وہ سب کچھ کر لیتا ہے۔ ایسا اللہ کا نافرمان
بہترین امتی ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جس پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کر دی ہے اور اس کا نصاب مال اور اس کا مال نصاب تک پہنچ چکا ہے اور وہ زکوٰۃ دینے میں ٹال مٹول کر رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں زکوٰۃ دے دوں گا تو مال میں کمی ہو جائے گی. حضرات کیا ایسا شخص بہترین امتی ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کو جسم سے بھی طاقتور بنایا اور اسی طرح اس کو صحت بھی دیا اور اس کے پاس مال بھی دیا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو گیا. اس کے باوجود بھی حج فرض ہو گیا, اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ میں 60 سال کے بعد کروں گا, 70 سال کے بعد کروں گا. حضرات ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک سے ایک نعمتیں ہمیں دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں, اللہ رب العالمین نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین ہمارے 2 پیر ابھی تک صحیح سلامت ہیں. سوچیں اگر آپ 60 سال 70 سال کے بعد جانے کا ارادہ کریں, اگر اللہ نہ کرے تمہاری آنکھیں اللہ رب العالمین آزمائش کے طور پر تمہارے آنکھیں چھین لے, تو کیا تم اس طرح حج کر پاؤ گے جس طرح 2 آنکھیں والے تمام چیزوں کو دیکھ کر حج کر سکتا ہے؟ اسی طرح اگر اللہ رب العالمین 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ بھی چھین لے, کیا اس طرح کر سکتے ہیں جس طرح آپ 2 ہاتھوں میں کر سکتے تھے؟ اسی طرح آپ کے 2 پیر دیا اللہ نے, اگر اس میں سے ایک بھی چھین لیا تو آپ اس طرح کر پائیں گے جس طرح اللہ رب العالمین نے آپ کے 2 پیر صحیح سلامت ابھی رکھے ہیں. حضرات اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو مال دی ہے, اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو مال دی ہے, صحت دی ہے, آپ حج کر سکتے ہیں تو کر لینی چاہیے. کیا معلوم آدمی کا سیکنڈ کا بھروسہ نہیں, آپ تو 60 سال 70 سال پر امید لگا کر بیٹھے ہیں. حضرت کیا وہ بہترین امتی ہو سکتا ہے جو حج فرض ہونے کے باوجود بھی ادا نہ کریں؟ حضرت بہترین امتی کب ہو سکتا ہے؟ بہترین امتی اس ہو سکتا ہے تو اس بات کو مانے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, وہی ہمارا خالق ہے, وہی ہمارا رازق ہے, ہماری تمام عبادتیں اسی کے لیے ہے. اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. کون ہیں؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اسی طرح نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں, حج کریں, صوم رکھیں. حضرات یہ شخص بہترین امتی ہو سکتا ہے. اللہ نے آگے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, اور ایک مقام پر كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ, تم ایک بہترین امت ہو. اس کے بعد تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو. اگر ہمارے میں سے کوئی برائی کرے تو برائی سے روکتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اللہ پر ایمان رکھتے ہو. حضرات اللہ پر ایمان بھی ہونی چاہیے ہر ایک شخص کی. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی تعریف کی ہے, کہا کہ وہ لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں, اور یہ نیک لوگ ہیں. اللہ نے کہا قرآن مجید میں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. اللہ رب العالمین نے کہا ومن اہل الکتاب امۃ قائمہ, اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایک جماعت حق پر ہے. آگے فرمایا یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون, اور وہ رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. رات کے گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. یؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. کس پر؟ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ پر ایمان ہر ایک شخص کو ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق ہے,
اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے نہ ماں ہے، اللہ کے نہ باپ ہے، اللہ کے نہ اولاد ہے، نہ اللہ رب العالمین کسی سے جنا ہے اور نہ اس سے کوئی جنا ہے۔ یہ ایمان ہونی چاہیے، اس سورج کو پیدا کرنے والا، اس سورج کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، اس ستاروں کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، یہ سورج، یہ چاند کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح پوری کائنات، زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین اکیلا ہے۔ یہ عقیدہ ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سورج ایک خدا ہے اور روشنی دیتا ہے، اسی طرح بعض لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ چاند بھی ایک خدا ہے، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سورج ایک خدا ہے، اسی طرح بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پانی ایک خدا ہے، زمین ایک خدا ہے، اسی طرح بارش برسانے والا ایک خدا ہے، اسی طرح زمین سے اناج اگانے والا ایک خدا ہے۔ ایسا عقیدہ باقاعدہ رکھتے ہیں۔ حضرات، یہ سب خدا نہیں ہے، اللہ رب العالمین اکیلا ہے، وہی ان تمام نظام کو چلانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ بارش کو برسانے والا اللہ رب العالمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ پانی، یہ سمندر، جتنے بھی الغر زمین و آسمان میں جتنے بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، ان تمام چیزوں کا رازق یعنی رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اسی کے حکم پر تمام لوگ مریں گے، اسی اللہ رب العالمین جسے چاہے موت دے سکتا ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہے زندہ رکھ سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہم سب کا ہونا چاہیے۔ یؤمنون باللہ، اہل کتاب کی تعریف کرتے ہوئے یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پھر کہا آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرات، ہم سب کا، ہمارے سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم سب لوگ ایک دن مر جائیں گے، یہ قبر میں دفن ہو جائیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے ہمیں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، پھر اللہ رب العالمین ہم سے سوال جواب کرے گا، اور ہم نے دنیا میں جتنی نیکیاں کمائی ہیں، اگر آخرت میں ہماری نیکی کا پلڑا زیادہ ہو گیا تو اللہ رب العالمین ہمیں بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر ہم نے دنیا میں بہت زیادہ گناہ کیے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں حساب و کتاب ہوگا آخرت کے دن، پھر اگر ہمارے گناہوں کا پلڑا زیادہ ہو گیا تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کے بدلے میں جہنم نصیب فرمائے گا۔ آگے فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف۔ دیکھو یہ آیت میں پھر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور نیکی کام میں جلد کرتے ہیں۔ حضرات، ہماری بھی یہ صفات ہونا چاہیے، نیکی کا موقع مل جائے تو اس میں ٹال مٹول نہیں، ہم اب کریں گے، بعد میں کریں گے، تھوڑی دیر کے بعد کریں گے، نہیں، اگر موقع مل گیا نیکی کرنے کا تو فوراً کر لینے کا، فوراً۔ کیا معلوم کیا اگلے چند لمحوں میں ہمیں نیکی کرنے کا موقع ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ حضرات، یہ نیکی میں جلدی کرنا صحابہ اکرام کو جب بھی نیکی کا موقع ملتا تو فوراً کر لیتے تھے، لہٰذا ہماری بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم بھی نیکی کا موقع مل جائے تو فوراً کر لیں۔ اس کے بعد تو کہا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ نیک ہیں، یہ لوگ نیک ہیں۔ آیت کیا ہے؟ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آیَاتِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب کا ایک گروہ حق پر ہے اور وہ رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر
سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیک کام میں جلد کرتے ہیں، یہی لوگ نیک ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اور ایک مقام پر فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ان پر رحم کرے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ رب العالمین زبردست حکمت والا ہے۔ حضرات، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد کے دوست ہوتے ہیں، اسی طرح عورت کے سہیلیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر آپ کا فریضہ، آپ کو یہاں پر آپ کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ کے کتنے ایسے دوست ہیں جو جمعہ میں یہاں پر حاضر نہیں، آپ کے کتنے ایسے دوست ہیں جو بے نمازی ہیں، جمعہ ہی کیا اس کے علاوہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، آپ کے کتنے ایسے دوست ہیں جو شراب پیتے ہیں، آپ کے کتنے ایسے دوست ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں، آپ کے کتنے ایسے دوست ہیں جو بیڑی پیتے ہیں، آپ کے کتنے ایسے دوست ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، آپ کے کتنے ایسے دوست ہیں حرام کماتے ہیں، آپ کے کتنے ایسے دوست ہیں روزانہ اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ اتارتے ہیں۔ حضرات، یہاں پر آپ کا فریضہ بنتا ہے، آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ اپنے دوست کو بھلائی کا حکم دیں، نماز کی طرف بلائیں، آپ کے دوست کو شراب چھوڑنے کا حکم دیں، اس کو شریعت بتلائیں، شریعت میں کیا ہے، شراب حرام ہے، بتائیں اس کو۔ اسی طرح آپ کا دوست اگر بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، تو آپ کا فریضہ وہاں پر بنتا ہے کہ آپ اپنے دوست کو جہنم سے بچائیں اور جنت کی طرف لائیں۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اس کو بھلائی کا حکم دیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے۔ اگر اس کے اندر کچھ برائیاں ہیں تو اسے ہمیں برائی سے منع کریں گے، تبھی تو ہو سکتا ہے۔ حضرات، اسی طرح اللہ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات، اسی طرح عورتیں ہیں، عورتوں کا بھی فریضہ ہے کہ وہ اپنے سہیلیوں کو بھلائی کا حکم دیں۔ اگر آپ کے سہیلی حجاب نہیں پہنتی تو آپ اس کو حکم دیں، بتائیں شریعت میں حجاب کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح آپ کی سہیلی اگر ٹخنے سے اوپر پینٹ پہن رہی ہے، ٹخنے سے اوپر اپنے ازار کو پہن رہی ہے، تو آپ اس کو بتائیں کہ شریعت اس چیز کو منع کرتی ہے۔ اسی طرح آپ کی سہیلی اگر غیر مردوں کے سامنے بغیر اوڑھنے کے، بغیر حجاب کے چلے جاتی ہے، تو آپ کا فریضہ وہاں پر بنتا ہے کہ آپ اس کو دین کی تعلیم دیں۔ سہیلی کا مطلب کہ صرف ہنسی خوشی میں ساتھ رہے۔ حضرات، ہر ایک کی ذمہ دار، جیسا کہ میں نے حدیث پڑھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص ایک دوسرے کے ذمہ دار ہے، تمہارے ذمہ داری کے متعلق سوال کرے گا۔ اسی طرح اس آیت میں والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہاں پر آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ دوستی ادا کریں۔ اگر آپ کا دوست برائی کام کر رہا ہے تو آپ اسے روکیں، اس کو بھلائی کا حکم دیں۔ آگے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، خود نماز پڑھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔
اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین ان پر رحم کر دے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ رب العالمین زبردست حکمت والا ہے۔ حضرات، اسی طرح اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کی تعریف کی ہے، ان میں سے وہ بھی شامل ہیں جو بلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ اللہ رب العالمین نے کہا التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے یا اللہ کے راہ پر خرچ کرنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، والآمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، ایسوں کو خوشخبری سنا دیجیے، ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا پہلے کیا؟ التائبون، یہ مومنین کی صفت ہے، نیک لوگوں کی صفت ہے، جب بھی ان سے گناہ سرزد ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں۔ حضرت اگر آپ انبیاء کا واقعہ پڑھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ سرزد ہو گیا تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو گئے اور توبہ کیا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سب گناہ سرزد ہوا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیے، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوا تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کر لیتے۔ حضرات، یہ انبیاء کی صفت ہے، ہم سب کو اپنانا چاہیے۔ التائبون، توبہ کرنے والے، دوسرے العابدون، عبادت کرنے والے، اللہ کی عبادت خوب کرنی چاہیے، جب بھی موقع مل جائے، اگر فراغ وقت مل جائے، فرصت مل جائے تو عبادت کر لیں۔ ان نیک لوگوں کی صفت ہے العابدون السائحون، نیک لوگوں کی صفت میں سے وہ روزہ رکھنے والے ہیں اور اللہ کے راہ پر خرچ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد الراکعون، رکوع کرنے والے اللہ کے لیے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، اس کے بعد پھر کہا والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور ان تمام صفات بیان کرنے کے بعد کہا اور بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ ایسے مومنوں کو اللہ نے کہا ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ حضرات، اسی طرح عام طور پر ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارے مجلسیں ایسی ہوتے ہیں جس میں بیہودہ باتیں، بے فضول باتیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں بیٹھنے کے کچھ آداب سکھلائے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرفات، تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ کیا کہا؟ ایاکم والجلوس فی الطرفات، تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو راستوں میں بیٹھتے ہیں، راستوں میں بیٹھ کر کیا کام کرتے ہیں؟ دین کا کام تھوڑا نہ کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں راستے میں بیٹھ کر، کوئی فون میں فلم دیکھ رہا ہے راستے میں بیٹھ کر، کوئی کان میں ہیڈ فون لگا کر گانے سن رہا ہے راستے میں بیٹھ کر، کوئی گیم کھیل رہا ہے راستے میں بیٹھ کر، کوئی ہنگامہ مچا رہا ہے، کوئی شرارت کر رہا ہے، کہاں؟ راستے میں بیٹھ کر۔ حضرات، اللہ کے نبی نے کہا ایاکم والجلوس فی الطرفات، راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ پھر آگے فرمایا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجلسنا نتحدث فیہ، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہمارے مجلسوں میں بیٹھنے کے سوا اور کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، ہم وہاں پر بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمُ الْمَجْلِسِينَ فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر تمہیں بیٹھنا ہے تو راستے کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا ما حقہ،
اس کا حق کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، اپنی نظر کو نیچے جھکانا، اپنی نظر کو نیچے جھکانا، غض البصر۔ اس کے بعد پھر فرمایا وکف الاذی، اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا۔ مجلس میں بیٹھتے ہیں، راستے میں بیٹھتے ہیں تو اس کے آداب ہیں۔ اس کے بعد پھر کہا وَرَدُّ السَّلَامِ، اور سلام کا جواب دینا۔ اس کے بعد پھر کہا وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ حضرات، ہم بھی ہمارے مجلس سے بیٹھتے ہیں، ہمارے مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ بیہودے باتیں، فضول باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حکم دیا کہ ہم جب مجلس میں بیٹھیں تو بھلائی کا حکم دیں، بھلائی کا حکم دیں، اور اگر مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے اندر کچھ برائیاں ہوں تو برائی سے روکے۔ حضرات، اسی طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ حضرات، یہ حدیث سنیے اور صحابہ کا جذبہ دیکھیے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچتے ہیں۔ دیکھیے کیا شکایت کہتے ہیں، ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم بفضول اموالهم۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ جس طرح نماز پڑھتے ہیں اسی طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ بفضول اموالہم، اور اللہ رب العالمین نے انہیں مال عطا کیا ہے تو اپنے مال کو صدقہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول، ہمارے پاس مال نہیں ہے، وہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے، اگر اپنے مال صدقہ کریں گے تو ہم سے نیکیوں میں بڑھ جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول، ہم کیا کریں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی نیکیوں میں ان سے آگے رہیں، ان سے آگے بڑھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی صدقہ کا ذریعہ نہیں بنایا؟ اللہ کے نبی نے کہا اِنَّ بِكُلِّ تَصْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةً وَكُلُّ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَكُلُّ نَهْيٌ صَدَقَةً وَكُلُّ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اسی طرح کہا ہر اللہ اکبر کہنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اسی طرح تمہیں لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اسی طرح الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اسی طرح امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرات، ہمارے اندر بھی ایسا عمل کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی، اگر ہمارے دوست 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم 4 رکعت پڑھیں، ہمارے دوست 2 رکعت سنت اگر پڑھ رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے 4 رکعت پڑھیں، نیکیوں میں ان سے زیادہ رہیں، ان سے آگے بڑھیں۔ آج ہمارا ایسا سوچ بہت کم ہے۔ حضرات، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کچھ شرائط، اگر کوئی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلا شرط یہ کہ اس کو علم ہونا چاہیے، اس کو علم ہونا چاہیے کہ نیکی کی تلقین کرنے اور برائی سے منع کرنے والے شخص کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ فلاں کام شریعت کے نظر میں معروف ہے، اور اسی طرح اس کو یہ بھی علم ہونا چاہیے جس کام سے وہ روکنے جا رہا ہے فلاں کام شریعت کی نظر میں یہ منکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معروف وہ نہیں ہے جو لوگوں کے نظروں میں معروف ہے، منکر وہ نہیں ہے جو لوگوں کے نظروں میں منکر ہے، بلکہ معروف وہ ہے جس کا حکم، جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہو، یا اس کی تعریف کی گئی ہو، یا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہو، یا اللہ رب العالمین اس عمل کو پسند کرتا ہو اور اللہ رب العالمین اس عمل کرنے والے کو
اجر و ثواب ملتا ہو۔ گویا معروف ہر نیک عمل ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہو۔ اسی طرح منکر وہ نہیں ہے، منکر وہ جس سے کتاب و سنت میں منع کیا گیا ہو اور جس کے تعلق سے ڈرایا گیا ہو اور دنیا و آخرت میں اس کے تعلق سے آگاہ کیا گیا ہو اور اس کے بارے میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہو، اسی طرح اس کے کرنے پر وعید سنائی گئی ہو۔ گویا منکر میں تمام گناہ شامل ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، یا ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو۔ حضرت خلاصہ یہ ہے کہ معروف اور منکر کی پہچان کا معیار شریعت ہے، نہ کہ لوگوں کا مزاج یا نفسانی خواہش۔ لہٰذا معروف کی تلقین کرنے والے کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ فلاں کام شریعت کی نظر میں معروف ہے، اور اسی طرح برائی سے روکنے والے شخص کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ فلاں کام شریعت میں منکر ہے۔ حضرات اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ معروف کا کام کرتے ہوئے آپ کو نرم مزاج اختیار کرنا چاہیے، نرمی کے ساتھ بھلائی کا حکم دینا چاہیے، سختی سے نہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش انسان ہے۔ فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى، جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو اسے نرمی کے ساتھ سمجھانا، نرم بات کرنا، نرمی کے ساتھ سمجھانا، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے اور ڈر جائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہم کسی کو اگر معروف کا حکم برائی سے روک رہے ہیں تو اس کو اپنی طبیعت کے اندر نرم مزاج ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا اگر مطالعہ کریں یہ تو کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھے، ایک شخص آیا اور آ کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ اس پر ٹوٹ پڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا، انہیں روکا اور کہا، جب وہ شخص پیشاب کر سے فارغ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، کہا کہ یہ مسجد پیشاب اور پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مسجد گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہاں اللہ کی تسبیح حمد بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا تو صحابہ اکرام ایک ڈول پانی لائے اور اس پر بہا دیے۔ حضرات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کو انجام دینے والے کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ سختی نے نرمی کے ساتھ، اور اسی طرح تیسری شرط یہ ہے صبر ہونی چاہیے۔ اگر آپ انبیاء کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائی کا حکم دیتے، لوگوں کو برائی سے روکتے تو انہیں تکلیف ہوتی، نتیجے میں کوئی گالی دیتا، کوئی پاگل کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی اونٹ کی اوجری لا کر ڈالتا۔ یہ مصیبتیں بلائی کا کام کرنے والوں کو ہوتی ہے، اس پر کیا کرنی چاہیے؟ صبر کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو نیک ہے، وتواصوا بالحق، جو عمل صالح کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اسی طرح لقمان علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا، ان کی نصیحت کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز پڑھ،
वअमुर बिल मारूफ और भलाई का हुक्म दे, वन्हा अनिल मुनकर और बुराई से रोक, वस्बिर अला मा असाबक और इस पर सब्र कर, इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, यकीनन ये बहुत हिम्मत वालों के काम में से है, बहुत बड़ी हिम्मत वाली काम है। हज़रत इस आयत में आप गौर करें, पहले लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि नमाज पढ़, हमें भी खुद अमल करना चाहिए, हमें तो पहले जो नेकी के काम है उस पर अमल करना चाहिए, बाद में लोगों को बोलना चाहिए। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ लोगों तुम वो बात क्यों करते हो जो तुम खुद नहीं करते। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने कहा, या बुनय्या अक़िमिस्सलाह, नमाज कायम करो, वअमुर बिल मारूफ और भलाई का हुक्म दे, वन्हा अनिल मुनकर और बुराई से रोक, उसके बाद वस्बिर अला मा असाबक और इन तमाम जब तू भलाई का हुक्म देने लगेगा, बुराई से रोकने लगेगा तो तुझ पर मुसीबतें टूट पड़ेंगे, मुसीबतें आएंगी, तो उस वक्त तू क्या करना, वस्बिर अला मा असाबक, सब्र से काम लेना, सब्र से काम लेना। आज हमारे बहुत सारे लोग हैं, भलाई का हुक्म देते हैं, बाद में थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, सब्र करना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हिदायत दे दे। हज़रत इसी तरह ये मुनकिर के कुछ मरातिब हैं, इनकार मुनकर के मरातिब है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। तुम में से कोई शख्स अगर किसी को बुराई करते हुए देखे तो उसको हाथ से रोकनी चाहिए। इसी तरह अगर आप हाथ से रोकने की इस्तिताअत नहीं रखते तो आपको ज़बान से रोकनी चाहिए। इसी तरह अगर आप ज़बान से रोकने की भी इस्तिताअत नहीं रखते उसको दिल में बुरा मानना चाहिए। वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, आखिर में कहा ये ईमान की सबसे कमज़ोर अलामत है। हज़रत मन रआ मिनकुम मुनकरन, अगर तुम में से कोई शख्स किसी को बुराई करते हुए देखे तो अपने हाथ से रोकना चाहिए। ये कौन शख्स रोक सकता है? जैसे हाकिम है, काजी है, बादशाह है, इसी तरह पुलिस है, इसी तरह घर के ज़िम्मेदार हैं, ये अपने हाथ से रोक सकते हैं। हाथ से रोकने की मिसाल अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से हमें मिलती है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से आए और मैं अपने घर में एक पर्दा लटकाई हुई थी, उसमें तस्वीर थे, तो अल्लाह के नबी आए और उस पर्दे को फाड़ दिया। तो बाद में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उस पर्दे के दो थकिया बना लिए। हज़रत यहाँ पर अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से रोका। इसी तरह और एक हमें दलील मिलता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ग़ुलाम खाने पर बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी ने उसको देखा कि वो इधर उधर से खा रहा है, तो अल्लाह के नबी ने कहा, या ग़ुलाम, ए ग़ुलाम सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम ले और दाहिने हाथ से खा और अपने प्लेट के सामने से खा। अल्लाह के नबी ने उसको अपने हाथ से रोका और वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी भर यही अमल करता रहा। इसी तरह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि एक मर्तबा मैं जा रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोका और कहा कि अपने इज़ार को ऊपर करें। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या, जो इज़ार था वो टखने से नीचे लटक रहा था, तो अल्लाह के नबी ने कहा अपने इज़ार को ऊपर करें, तो ऊपर कर ले। अल्लाह के नबी ने कहा और ऊपर करो, वो कहते हैं कि मैंने अपने इज़ार को पिंडली के बराबर कर लिया। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह अपने इज़ार को रखा। हज़रत इसी तरह अगर कोई शख्स हाथ से नहीं रोक सकता तो उसे अपने ज़बान से रोकना चाहिए, अपने ज़बान से रोकना चाहिए। अगर अपने ज़बान से भी नहीं रोक सकता तो उसको दिल में बुरा मानना चाहिए। ये ईमान की आखिरी अलामत है। मोहतरम सामीन,
جیسا کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے آیات سنے، احادیث سنے، آپ اس مسجد سے اٹھنے سے پہلے ایک طے کر لیں، ایک شیڈول بنا لیں کہ انشاءاللہ اگر ہم مسجد کے باہر جانے کے بعد ہمارے جو بھی دوست ہیں، ہمارے خاندان میں جو بھی افراد ہیں جو برائی کا کام کرتے ہیں، جو اہل شرک کرتے ہیں، تو کوشش کرے ان کو آپ توحید کی دعوت دیں۔ اسی طرح اگر کوئی بے نمازی ہے تو کوشش کرتے رہیں صبر کے ساتھ کہ آپ اسے دعوت دیتے رہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل میں یہ بات ڈال دے اور وہ عمل کرنے والا ہو جائے۔ اسی طرح اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے دوستوں میں اگر کوئی شرابی ہے، جوا بازی ہے اور اسی طرح سود خور ہے، تو آپ ممکن حد تک کوشش کریں کہ آپ اس کو نیک بنائیں، آپ کی طرف سے وہ نیک بن جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فریضہ ہے، ہر ایک کو اپنانا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امتی ہو، تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایک مقام پر کہا وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ نیک ہیں۔ اسی طرح اور ایک مقام پر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ حضرات، یہ ذمہ داری سب اپنے اپنے حد تک ادا کرنے کی کوشش کریں۔